ہمارا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، ہمارا مقصد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جنات اور انسان کو، ان دو مخلوقات کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمارا تقاضا یہی ہے، ہم یہ کریں کہ ہم پیدا ہونے کے بعد اپنے زندگی کا محاسبہ کریں، ہم اپنی زندگی کا حساب لگائیں کہ ہم نے عبادت میں کتنا وقت لگایا ہے، اپنی زندگی کا عبادت میں کتنا وقت لگایا ہے اور دنیا کے پیچھے ہم نے کتنا وقت صرف کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے ایک نوجوان، اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ وہ پہلے غیر مسلم تھا، اس کے اندر ایمان نہیں تھا، کفر کی حالت میں زندگی گزارتا تھا، ایک مسلمان کے کارخانے میں وہ کام کرتا تھا۔ جب اس نے اس کارخانے میں اس اونر اور اس کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو دیکھا کہ جیسے ہی اذان ہو جاتی تو فوراً اپنے کاموں کو بند کر دیتے، مشین سب تمام کے تمام بند ہو جاتے، پھر وہ نماز کے لیے نکل پڑتے۔ تو چند مہینے تک یہ روٹیشن چلتا رہا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ مسلمان اپنے کاروبار کو بند کر کے نماز کی طرف اس طرح لپکتے ہیں جس طرح ایک خون اور گوشت کا پیاسا جو جانور ہوتا ہے، جیسے شیر ہوتا ہے، تو جس طرح شیر ایک جانور پر جھپٹتا ہے، اس جانور کو کھانے کی کوشش کرتا ہے اور جلد بازی کرتا ہے، اس کے پیچھے دوڑ لگاتا ہے، ایسے ہی مسلمان اپنے کاروبار کو چھوڑ کر نماز کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ تو اس کے دل و دماغ میں یہ بات چلتی رہی کہ یہ کام کیوں کرتے اس طرح، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس کے دل میں یہ جب روزانہ روٹیشن دیکھتا رہا تو اس کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں جا کر وہاں پر دیکھ لوں کہ بھئی واقعی کیا ہوتا ہے، یہ اس نماز کی طرف جو دوڑ لگا رہے وہاں کیا ملتا ہے ان لوگوں کو۔ تو ایک دن جب وہ مسجد پہنچا، مسجد میں جانے کے بعد دیکھا کہ لوگ وضو کر رہے ہیں، اچھی طرح اپنے چہرے کو دھو رہے، ترتیب سے وضو کر رہے۔ اس نے اس ترتیب کو دیکھ کر بڑا تعجب ہو گیا۔ وہ تعجب ہو کر کہتا ہے کہ پہلے چہرہ دھویا، پھر دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پیروں کو دھویا، یہ تو صاف ستھرے لوگ ہیں اور دن میں یہ 5 مرتبہ کرتے ہیں۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا، اس پہ اس کا دل آ گیا کہ بھئی یہ نظافت کے لوگ ہیں، صاف ستھرے لوگ ہیں۔ جب مسجد کے اندر وضو کر کے جب پہنچتے ہیں لوگ تو کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے اللہ سے فریاد کر رہا ہے، کوئی اپنے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، کوئی اللہ سے رو کے اپنی غلطیوں کا احساس کر کے اپنی غلطیوں سے توبہ کر رہا ہے۔ جب مسجد میں جا کر جماعت کھڑی ہو گئی، جماعت کھڑی ہو کے جب مسجد کا امام جب اللہ اکبر کہہ کر جب رکعت باندھنے کے بعد جب مسجد کے امام نے جب سورہ فاتحہ شروع کر دی، سورہ فاتحہ جیسے شروع کرنا تھا، اس کے دل کے اندر اللہ نے کیفیت کو تبدیل کر دیا، اس کے دل کی کیفیت بدل گئی، وہ کافروں والی زندگی سے توبہ کرنے پر آمادہ ہونے لگا، اس اسلام کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا، اور اس اللہ کے کلام کو سننے کے بعد اس کا دل موم ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کیونکہ یہ بات مجھے خود اسی آدمی نے، اس کا نام پہلے بھیم تھا، اب اس نے اپنا نام عمر رکھا ہوا ہے، تو اس نے یہ حالات اس وقت یہ میرے سامنے بتایا جب ان کی جماعت آئی ہوئی تھی۔ 4 مہینے کی جماعت مسلسل وہ چوتھی بار میں آیا تھا، یعنی 4 مہینے لگا دیا، پھر اس کے بعد اگلے ہی دن پھر 4 مہینے، پھر اس 4 مہینے ختم ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ، اس طرح چوتھی مرتبہ وہ 4 مہینے کی جماعت میں تھا، اور عید کا دن تھا، اور بڑا تعجب مجھے اس کے عمل سے مجھے بہت بڑا تعجب ہوتا تھا کہ اس کے اندر اللہ نے ایمان اور اسلام کو اس طرح داخل کر دیا، اس طرح اس کے دل کے اندر ایمان اور ایمان کی محبت اس کے اندر رچ بس گئی کہ اس کے اعمال کو میں رات میں دیکھتا تھا، مسجد کے اندر میں اس کے
روزانہ چلت پھرت کو، اس کی گفتگو کا اندازہ، اس کا لباس پہننے کا اندازہ، اس کا عمامہ پہننے کا اندازہ اور اس کا سر میں تیل لگانے کا اندازہ بھی میں نے یہ دیکھا کہ پورے کے پورے تمام افعال اور اعمال کو وہ سنت کے موافق کرتا تھا۔ تو وہ نوجوان جس نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد اس نے اپنی اس مضبوطی کے لیے، دین کی بلندی کے لیے، دین کو سیکھنے کے جذبے سے وہ اللہ کے راستے میں نکلا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرتا تھا رو رو کے، اے اللہ میں اسلام کی زندگی سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے اللہ میری زندگی تباہ اور بربادی والی زندگی تھی اور میری تیری نافرمانی اور گناہ والی زندگی میں گزارا ہوں، اے اللہ میری چند سال کی زندگی بچی ہوئی ہے، میں اب دنیا میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا اس کا علم مجھے نہیں ہے، اے اللہ آپ مہربانی فرمائیے، آپ میری پچھلی زندگی کو معاف فرمائے۔ روزانہ رو رو کے دعائیں کرتا تھا۔ اس نے جب یہ کارگزاری مجھے سنائی کہ میں جب سے جماعت میں نکلا ہوں تب سے لے کر آج تک میری کوئی بھی نماز بغیر تکبیر اولیٰ کے نہیں ہوئی، ہر نماز میری تکبیر اولیٰ کے مطابق ہوئی ہے، میں ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کو پسند کرتا ہوں، مجھے 4 ماہ کی جماعت میں جاتے ہوئے 4 مرتبہ ہو گئے تو میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے۔ اور مزید تہجد میں اٹھ کر اللہ سے گڑ گڑانا، رونا، یہ تمام چیزیں۔ اور جب عید کے دن جب میں اس کو لے کر عیدگاہ میں چل رہا تھا تو عیدگاہ میں جاتے وقت میں نے اس کو راستے میں دیکھا، آپ دیکھے ہوں گے عیدگاہ کے راستے میں فقیر لوگ مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میرے سامنے اس نے ATM سے 50,000 روپے نکالا اپنے اکاؤنٹ سے، مسجد سے لے کر ATM تک اس نے اپنے جیب میں جتنے پیسے تھے مانگنے والے کو دیتا آیا، اور جب ATM سے 50,000 روپے نکالا وہاں سے عیدگاہ جانے تک اس نے فقیروں پہ اتنا خرچ کیا کہ عیدگاہ جانے تک وہ 50,000 روپے ختم ہو گئے۔ جب ختم ہو گئے میں نے کہا کہ بھئی آپ پورے کے پورا پیسہ یہاں خرچ کر دیے تو آپ جو ہے اپنے خرچے کے لیے بھی رکھ لیتے، اور مسجد کے پاس محلے میں اور بھی لوگ آتے ہیں مجبور لوگ، تو تھوڑا سا پیسہ آپ بچا کے ان کو دے دیتے۔ تو اس نے یہ بات مجھے کہی، مجھے بڑا تعجب ہوا اس بات پر۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ نہیں تھی کہ وہ اپنے پاس کوئی چیز جمع کر کے رکھ دے، اور خاص کر کے عید کے دن کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھتے، سب غریب اور فقراء پر تقسیم کرتے تھے، اسی لیے میں آج ان کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ ہوتا ہے دین پر چلنے کا جذبہ اور دین پر مر مٹنے کا جذبہ، چونکہ اس کو ایمان جو ملا ہے وہ محنت کے بلبوتے پہ ملا ہے، اور ہم لوگوں کو جو ایمان ملا ہے وہ فری فنڈ کا ہے، مفت کا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا، فری فنڈ کا اور مفت کا جو ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جو محنت کے ساتھ جو چیز کمائی جاتی ہے اس کے اوپر محنت بھی کرتا ہے، اس کو بچانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے، آج کے اس دور کے اندر ہر انسان پریشان ہے، سکون کے اعتبار سے پریشان ہے، اور رزق کے اعتبار سے پریشان ہے، معاملات کے اعتبار سے پریشان ہے، اور تمام کاروباری سلسلے کے اعتبار سے پریشان ہے۔ وہ کیوں ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ ہم اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے اللہ سے مانگنے کا طریقہ بند کر دیا ہے، ہم اپنے اللہ سے مانگنے کے سلسلے کو ختم کر رکھا ہے، ہم نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا، اسی لیے اللہ در در کے دھکے کھلوا رہا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، تم مجھ سے مانگو، تم اپنے رب سے دعائیں کیا کرو۔ کیسے؟ اللہ نے طریقہ بتا دیا، ہمیں طریقہ معلوم ہے، اللہ نے طریقہ بتا دیا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے طریقہ یہ سکھایا کہ تم اپنے پروردگار سے گڑ گڑاتے ہوئے عاجز بن کے انکساری کے ساتھ فقیرانہ لباس پہننے کے بعد آدمی جس طرح حقیر بنتا ہے، تم اپنے آپ کو حقیر سمجھو، عاجز سمجھو، انکساری کے ساتھ
منت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حقیر بن کے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں مانگو۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا وہ خفیہ، آہستہ چپکے سے دل میں اپنے رب سے مناجات کرو، اپنے رب کو یاد کرو، اپنے آنکھوں سے آنسو بناؤ۔ دو چیزیں، ایک گڑ گڑانا، عاجز بننا، انکساری اختیار کرنا، اللہ کے دربار میں جھکنا، اور دوسری چیز دل میں اللہ سے دعائیں مانگنا۔ اللہ نے کتنا بہترین طریقہ بتایا، ایک تو انسان کو دعا کرنے کا حکم دیا، پھر دعا کرنے کا طریقہ بتایا، اور اس میں مزید اللہ نے انسان پر یہ احسان فرمایا کہ تیرے جو گناہ ہے، تیرے جو غلطیاں ہیں، تیرے جو کوتاہیاں ہیں، وہ کسی اور کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے، اسی لیے دل میں آہستہ دعا کرنا۔ تیری گناہوں کی جو توبہ، اگر اللہ یوں کہتا ہے کہ زور سے چلا کے دعا کرو تم اپنے گناہوں سے، تو تمام لوگ واقف ہو جاتے تھے کہ میں کتنا بڑا گنہگار ہوں۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم آہستہ سے چپکے سے اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ اسی لیے آج کے دور میں ضروری ہے ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام نہیں لیں گے تو یقین جانیے آنے والے وقت کے اندر ہم اپنے ایمان کو بچا نہیں سکتے، ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، کیونکہ آنے والا دور، آنے والا ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں ریانیت، فحاشی، بے حیائی عام ہوگی۔ نہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی اولاد کی حفاظت کی فکر کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حقیقی پروردگار سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا بنا کر رکھے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نہ کسی کے نظر میں گرنے سے اور نہ کسی کے قدموں میں گرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، نہ ہم کسی کے نظر میں گرے، نہ ہم کسی کے قدموں میں گرے۔ اللہ ایسی نوبت کسی کو نہ لائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔